صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي أبهج قلوب العارفين ذكره وعرفانه وأهلك جميع المستكبرين قهره وسلطانه سبحانه فهو راحم الخلق ورحمانه نحمده على أياديه حمدا يقترن به رضوانه سبحانه فهو راحم الخلق ورحمانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه قرآنه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور خصوصاً ائمہ کرام اور کمیٹی کے پیارے احباب جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ کو معلوم ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حدیث آپ کو معلوم ہے، لیکن اس میں ایک ٹکڑا ہے، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا اس کے لیے بھی جنت میں محل ہے۔ لیکن اتنی مسجد تو نہیں ہوتی، جواب اتنا خرچہ کر لے، دو تین اینٹیں لگا لے، تب بھی یہ اجر اس کو ملے گا۔ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر و ترقی اور مسجد کی خدمت، قرآن و حدیث میں اس کے لیے بڑی احادیث وارد ہیں، اور آپ حضرات کو مسلمانوں کو وہ معلوم ہے۔ ہم نے اس موضوع کو اس لیے بیان کرنا شروع کر دیا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف پاکستان، ہندوستان، افغانستان نہیں، بلکہ یورپ اور امریکہ، پوری دنیا میں کمیٹی اور امام آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہاں سے دین کی آواز اٹھتی ہے، وہاں سے خیر اٹھتا ہے، وہاں سے مسلمانوں کی اجتماعیت، وہاں سے دین کا کام ہوگا، لیکن وہاں آپس میں 10 بگریباں ہیں تو یہ خلافت کہلائیں گے، یہ اسلامی حکومت کہلائیں گے۔ غلطی کس کی ہے، کوتاہی کس کی ہے، کون غلطی کر رہا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہم مختصر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کی خدمت کے حوالے سے جو آیات اور احادیث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، بڑی فضیلت ہے، اور امام کی عزت و عظمت اور تفوق اور برتری اور امام کا مقام کہ تمام مقتدیوں کا ثواب امام کو ملتا ہے، ماشاءاللہ، اور اس کا اجر اللہ اکبر، یہ بہت ہے۔ لیکن اختلافات نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں مسجدوں میں کمیٹی اور امام کی۔ تو اگر کمیٹی ایسی ہو کہ وہ مسجد کی خدمت کرے، امام کی عزت کرے، امام کے جوتے سیدھے کرے، امام جس مصلے پر نماز پڑھتا ہے صدر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب اس کو اٹھائے
اور اس کو جھاڑ کے رکھ لے، سبحان اللہ، امام اس پر کھڑا ہو جائے، اور اس مسجد میں کمیٹی اور امام کی لڑائی نہ ہو، جس طرح ہماری مسجد الحمدللہ کوئی لڑائی نہ ہو، امام کی عزت کرے، امام کی قدر کرے، امام سے محبت کرے، امام سے آگے نہ جائیں، امام کے مصلے کو جھاڑیں، اس کے جوتے سیدھے کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے نماز پڑھی، اس طرح ہم اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ مطلب یہ کہ سنت طریقے سے، صحیح طریقے سے، آہستہ، پابندی سے، اچھے طریقے سے، لیکن ان میں ٹسل، باہمی خلفشار اور چپقلش نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں، میرے کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، 1400 سال بعد یہ خالص مجھے انگریز کی سازش لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے قانون میں کمیٹی کا تذکرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں، فقہ کی کتابوں میں صدر، جنرل سیکرٹری، پروپیگنڈا سیکرٹری، خزانچی، ان چیزوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں لفظ خادم ہے بس۔ اور 1400 سال سے مسجد کی خدمت ہو رہی اور لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب قانون کیا بن گیا ہے؟ مسجد کی کمیٹی ہوگی، 2 سال بعد وہ تبدیل ہوگی۔ جب 2 سال بعد کمیٹی تبدیل ہوگی تو پھر انشاءاللہ 2 سال بعد پھر لڑائی ہوگی، 2 سال بعد پھر کمیٹی تبدیل ہوگی تو انشاءاللہ ایک لڑائی اور ہوگی، تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ کچھ کہیں گے امام چاہیے، کچھ کہیں گے امام نہیں چاہیے، کچھ کہیں گے یہ صدر، یہ جنرل سیکرٹری، وہ اکھاڑا بن جائے گا، پہلوانوں کا اکھاڑا جو ہوتا ہے نا، وہ بن جائے گا۔ اور بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو جو کمیٹی، جس طرح ہماری کمیٹی ہے، مسجد کی خدمت کرے اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہاتھ بٹھائے اور امام کی عزت کرے اور مسجد کی جو ضروریات ہیں، بل وغیرہ ہے، وہ ادا کریں، تو ٹھیک ہے، اللہ ان کو اجر دے گا۔ لیکن اگر امام سے لڑیں، امام کو نوکر سمجھیں، امام کے لیے الگ دفتر نہیں ہے مسجد میں، لیکن بعض جگہوں پر مسجدوں میں کمیٹی کا الگ دفتر ہوتا ہے، تو صدر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں سامنے بڑی کرسی پر، امام صاحب چھوٹی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ آج آپ نے یہ کیا، کل آپ نے یہ کیا تھا، اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں۔ کل آپ نے نماز پڑھائی، سنت نہیں پڑھے تھے، پرسوں آپ کے کپڑے گیلے تھے، تنخواہ کے لیے جاتے ہیں، وہ لیتے ہیں اس طرح تنخواہ، جی جی کر کے۔ یہ امام ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ امام جس کی عزت مقتدی نہیں کرے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو اس پر فٹ نہ کرو کہ جی ہمارے امام کی قدر نہیں، لہذا اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ امام کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک امام صاحب تھے، ہمارے ساتھی تھے، وہ ایک جگہ پر چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے کہ امام کی ضرورت ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے کمیٹی والے، صدر صاحب انٹرویو لے رہے تھے کہ جی تلاوت سنو، تقریر کرو اور قیامت کی علامات پر تقریر کرو۔ تو ہمارا جو ساتھی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو قیامت کی بہت ساری علامات ہے، اس میں سے ایک علامت یہ ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، کہ جب نہ اہل کو عہدہ سونپا جائے تو انتظار کرو کہ قیامت آ رہی ہے۔ اب صدر صاحب نہ آپ کی قرأت ٹھیک ہے، نہ آپ کو تجوید آتی ہے، اور آپ ایک عالم دین اور مفتی سے امتحان لے رہے ہیں۔ میرے سامنے 5-6 مفتی بٹھاؤ، علماء بٹھاؤ، جو میری قرأت کا علم کا امتحان لے، میری سندوں کو چیک کرے، تو آپ کیسے میرے امتحان لے رہے ہیں؟ تو یہ حالات ہیں۔ اچھا، کمیٹی کے افراد ہیں، داڑھی سنت کے مطابق نہیں، یا داڑھی ہے ہی نہیں، گھر میں شرعی پردہ ہے ہی نہیں، گھر میں کیبل اور ڈش لگا ہوا ہے،
اور امام کے مستحب کو نہیں چھوڑتا ہے کہ آپ نے سنت نہیں پڑھے اور نماز ہم کو پڑھائی. آپ نے تو بہت بڑی غلطی کی. خود گھر میں ڈش لگا ہوا ہے, کیبل لگا ہوا ہے, بیٹیاں پردہ نہیں کرتی ہیں, سنت کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہے, صبح کی نماز میں پابندی سے غیر حاضر ہے. اگر بابا جی آتا ہے تو اس کے بچے سارے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کی پرواہ نہیں, لیکن امام اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے نا, کہہ رہے آپ تو لیٹ ہو گئے جی. یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو یہ ایک سازش کے تحت کہ کس طرح مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. امام کیا کہتا ہے دل میں کہ میرا نام ہے امام. امام کو انگلش میں کہتے ہیں لیڈر, تو میں ہوں لیڈر. ادھر صدر کہتے ہیں میں لیڈر ہوں, تو لڑائی برقرار, آپس میں لڑتے رہتے. ایک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں صدر ہوں, دوسرا کہتا ہے میں امام ہوں, لیڈر ہوں, تو یہ دن رات لڑتے رہیں گے اور کیا کام کریں گے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو خدمت کے ساتھی ہوں. اچھا ایک آدمی خدمت کرے گا یا 11 کریں گے, اور کوئی نہیں کر سکتے ہیں. پھر کمیٹی والے مسجد کی خدمت کرتے ہی نہیں ہیں, جو عمومی طور پر حالات ہیں. کیوں؟ مسجد کی خدمت کون کرتا ہے؟ خادم صاحب. امام نماز پڑھا رہا ہے, 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات, جمعے کا جو چندہ ہے وہ تو لوگوں نے دے دیا, تو کمیٹی کے 11 افراد کیا کرتے ہیں؟ چندہ تو جمعے کے لوگوں نے دے دیا. امام نے نمازیں پڑھائیں یا نائب امام نے نمازیں پڑھائی, خادم نے پوری خدمت کی, بجلی گیس سب کچھ سیٹنگ کر رہا ہے, یا 2 خادم ہیں. اچھا 12 افراد کیا کر رہے ہیں؟ 11 کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ لڑائی جھگڑا امام کے ساتھ. سب مسجدوں کا یہی حال ہے. یہ بات میں کمیٹی کی تربیت کر رہا ہوں, بات چیت کر رہا ہوں. ابھی امام کی تربیت کروں گا انشاءاللہ, امام پر آؤں گا. اماموں میں بھی بڑی غلطیاں ہیں, اماموں میں بھی بڑی غلطیاں ہیں, وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلے اس کو سمجھیں. تو یہ طریقہ اختیار کرنا کہ امام وہاں پر ایک نوکر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جس طرح عام دستور ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ امام کی توہین ہے. پھر امام بھی انسان ہے, اس سے غلطی ہوگی, اس کی غلطی برداشت نہیں ہے. خود جو 11 افراد ہیں, داڑیاں ہیں یا نہیں ہیں, گھر میں سنت کے مطابق لباس ہے یا نہیں ہے, شادی غمی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, 20 گناہ کبیروں کے سارے مرتکب ہوں گے. امام کے مستحب کو معاف نہیں کرتے. مستحب کو چھوڑے نا, او جی بہت عظیم الشان غلطی کر لی اس نے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, غور سے سنو, کہ پوری دنیا میں جہاں پر مدرسہ ہوگا نا, ادارہ ہوگا, وہاں حفظ علم مفتی کورس, اس کی کمیٹی نہیں ہوگی. اور جہاں پر کمیٹی ہوگی نا مضبوط, وہاں پر مدرسہ نہیں ہوگا. پوری دنیا پر اس قانون کو فٹ کرو. جہاں کمیٹی ہوگی نا وہ مدرسہ نہیں ہوگا, جہاں مدرسہ ہوگا وہاں کمیٹی نہیں ہوگی. کیا معلوم ہوا کہ یہ دین چاہتے ہی نہیں ہے, یہ اپنی کڑپینچی چاہتے ہیں. کڑپینچی خالص جہنم کے مستحق بن رہے ہیں کمیٹی والے. خالص دن رات امام کی غیبت کرتے ہیں, امام کے مستحب کو معاف نہیں کرتے ہیں. تو یہ جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں مفت میں. ہمارے حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو امام کے پیچھے پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا, امام کی ایڑی کو سر پر مارتے ہیں سجدے میں. سب سے بڑے مخالف امام کے وہی ہوتے ہیں. جو باہر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ امام کی قدر کرتے ہیں, جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ باتیں لگے رہتے ہیں, ان کے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں, تو اپنا ثواب ضائع کر لیتے ہیں. یہ غلطیاں کمیٹی والوں میں موجود ہیں. میں نے اپنے کمیٹی والوں کو کہا ہے جو صدر ہوگا وہ لیٹرین اور غسل خانے صاف کرے گا. اپنی مسجد میں نے کہا ہوا ہے لیٹرین صاف کرو اور غسل خانے صاف کرو. آپ کس بات کے صدر ہیں؟ صفائی کرو نا, مسجد کی خدمت کرو نا. میں خود لیٹرین صاف کرتا ہوں, میں غسل خانے خود صاف کرتا ہوں الحمدللہ, اور ان سے بھی صاف کرواتا ہوں, صدر وزیر اعظم سے بھی. شاباش صاف کرو. آپ کس بات کے صدر ہیں؟ آپ نے مسجد کی کیا خدمت کی؟ خدا کی قسم انگلی نیچے نہیں کرتے ہیں, بٹن نیچے نہیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بٹن بند کرو, بتی بند کرو, مسجد میں چیخیں مارتے ہیں.
مقتدیوں کی طرف دیکھتے ہیں، قبلے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، مقتدیوں کی طرف دیکھتے ہیں. صدر وزیر اعظم صاحب، کتنا نقصان ہے یہ. اور دن رات غیبت اور چغلی کرتے ہیں، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اپنا سارا ثواب جو تھوڑا سا کماتے ہیں نا، وہ امام صاحب کو اور باقی لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی کمیٹی تھی؟ صحابہ کے زمانے میں کون سی کمیٹی تھی؟ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کون سی کمیٹی تھی؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین کن سے تنخواہ لیتے تھے؟ کن کے پاس حاضر ہوتے تھے؟ کون ان کو ڈانٹتے تھے؟ جو آپ اماموں کو ڈانٹتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں. ہر امام کو 54 چھٹیوں کا اختیار ہے سالانہ. دیتے ہیں آپ 54؟ کون دیتا ہے؟ ہفتے میں ایک چھٹی، ہفتے میں 3-4 نمازیں قضا ہو جائیں، کہیں چلا جائے، اس کی بھی ضرورت ہے. 54 چھٹیاں سالانہ کون دیتا ہے؟ امام کی پینشن کہاں ہے؟ گریجویٹی کہاں ہے؟ گھر سے بھی نکالا جاتا ہے کہ نکلو جی. کوئی اصول نہیں، کوئی ضوابط نہیں. یہ ہماری غلطیاں ہیں. تو خدمت والے ساتھیوں، خدمت والے ساتھی جو مسجد کی خدمت کرے، خدمت ہاتھ بھی ہلائیں، دعا بھی کریں مسجد کے لیے اور افراد کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ہاتھ بھی ہلائیں، کچھ کریں بھی اور پیسے بھی دیں. ایک مسجد کی کمیٹی ہے، ماہانہ ان کے پیسے جمع نہیں ہوتے ہیں، نہ ماہانہ پیسے دیتے ہیں، امام پر غصہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ بری بات ہے. امام کی عزت کرو، امام کی قدر کرو. وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اب آتے امام کی طرف. عمومی طور پر امام کی غلطیاں کہ وہ قرآن حدیث کا درس نہیں دیتے. جب آپ قرآن حدیث کا درس نہیں دیں گے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ کے دوست، یار، مرید، ساتھی کیسے بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. ہاں، فلانی مسجد سے امام صاحب کو نکالا گیا جی، امام صاحب بھی خفا ہے کہ مجھے نکالا گیا. ارے جب تجھے نکال رہے تھے 2-3 آدمی نے نہیں کہا اس کو کیوں نکالتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ اچھا ہوا کہ آپ کو نکالا. آپ نے 4 مرید بھی اپنے تیار نہیں کیے تھے، آپ نے دین کا کام وہاں نہیں کیا تھا. اگر ایک عالم دین پابندی سے قرآن حدیث کا درس دے، لیکن اختلافی باتوں سے بچ کر، موجودہ سیاست سے بچ کر، خالص قرآن حدیث کا درس دے، انشاءاللہ اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے. اس کے دوست، یار، مرید، ساتھی کہیں گے بھائی یہ دین کی خدمت کر رہا ہے، کیوں آپ اس کو نکالنا ہے؟ آرام سے امام کو لوگوں نے نکال دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا کام نہیں کر رہے. اگر یہ کرتا اس کے مرید بنتے، اگر بنتے تو اس کو نہیں نکالا جا سکتا تھا. اس پر ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو خوبصورت لڑکے آئے اور محلے والے جمع ہو گئے بدکاری کے لیے، تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. کاش میری قوت ہوتی یا میرا قبیلہ ہوتا، میں اس کے پاس چلا جاتا. میرا کوئی ہے ہی نہیں. لوط علیہ السلام نے کہا یا نہیں کہا؟ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ غالباً بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر نبی کو اس کے بعد اللہ نے مضبوط قبیلے میں بھیجا. اس قول کے بعد میں کہتا ہوں امام کا قوم اور رہت اور قبیلہ اور طاقت کیا ہے؟ درس کے ساتھی. وہ درس دے گا، اس کے ساتھی ہوں گے. جب ہوں گے کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا ہے. جو امام کام نہیں کرے گا اس کی بے عزتی ہوگی. یہ کمیٹی والے اگر بے عزتی کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امام قرآن حدیث کا درس پابندی سے نہیں دیتے. نماز پڑھا کے چلے گئے، نماز پڑھا کے چلے گئے. آپ کی ذمہ داری ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. میں 24 سال سے درس دیتا ہوں، پابندی سے دیتا ہوں، اس میں غرادری بھی نہیں کرتا ہوں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو امام 5 وقت نماز پڑھائے، خود پڑھائے، جماعت سے پڑھائے، فجر کی نماز میں حاضر ہو. اس کے جیب، گاڑی، گھر اور دکان اور دفتر میں گانے بجانے کے آلات نہ ہو. اس کی شادی غمی سنت کے مطابق ہو. کسی کی جیب پر اپنی ذات کی نظر نہ رکھے. مختلف ملکوں میں اور شہروں میں اور دکانوں میں گھوم گھوم کے چندے نہ کرے اور اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. عورتوں سے اختلاط نہ کرے، غیب کی خبریں نہ بتائے، دین کو کاروبار نہ بنائے.
نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، دن رات بس گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے پیسوں کے پیچھے. الناس مرضى والمرض حب الدنيا واذا مرض العالم بحب الدنيا فكيف يطبب ويعالج. دنیا مریض ہے دنیا کی، اور مرض دنیا ہے. اگر عالم مریض ہو جائے دنیا کے مرض کے ساتھ تو علاج کیسے کرے گا؟ تو عالم، پیر، بزرگ، مذہبی اسکالر اور ہمارا لیڈر وہی ہے جس میں یہ 10 باتیں میں نے بتا دی. عورتوں سے اختلاط کرے عالم تو کیسے لوگ اس کی قدر کریں گے؟ یا پیسے لے، دین کو کاروبار بنائے تو اس نے دین کو تباہ کر دیا. یہ اماموں میں غلطیاں موجود ہیں. خودداری کے ساتھ قرآن و حدیث کی خدمت کرے، دین کو کاروبار نہ بنائے، قرآن و حدیث کا درس دے پابندی سے، اور دفتروں اور دکانوں میں نہ گھومے. دیکھو اللہ اس کو کیسی عزت عطا فرماتے ہیں. ہمارے اندر غلطیاں موجود ہیں، غلطیوں ہی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور عالم کے گھر میں ٹی وی، ڈرامے، فلمیں چلتے ہوں، یا اس کی بیوی بیٹیاں بے پردہ باہر گھوم رہی ہوں، اس عالم کی کیا قدر ہوگی؟ وہ لوگوں کو کیا دعوت دے گا دین کی؟ انہیں ہمارے اندر کمی ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہاں ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں 10-10 منٹ ہر گھر میں، سب سے 2-2 ہزار روپے لیتے ہیں. تین کو ذلیل نہیں کیا اس نے؟ ہاں کتنی بے عزتی کی بات ہے. اس کی اپنی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے، لوگوں کو کیا سنت پر لائے گا؟ اس کے اپنے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو پردے پر تقریر کرے نا، لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو ہمارے اندر غلطی موجود ہے ہمارے اماموں میں. اور امام کو چاہیے کہ وہ حافظ ہو، قاری ہو، تکڑا عالم ہو، باعمل ہو، مخلص ہو، متقی ہو. ہاں وہ تب لیڈر بن سکتا ہے. ہاں غلطی مجھ میں بھی ہے، ان میں بھی ہے. داغ داغ مت کو، سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. لہذا کمیٹی کے احباب خادم بنیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. امام اپنی ذمہ داری کو پوری کرے، دیکھو حالات درست ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی ہے فرمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ